سکتا ہے. تو یہ جو تردید ہے یہ تردید ہے جہالت کی علامت، کیونکہ ہم کو ایگزیکٹ نہیں پتا ہے کہ ہم نے کتنی دیر پڑھا ہے. تو ایک گمان ہے، ایک تردید ہے کہ 30 منٹ یا 40 منٹ. تو آپ ہم کو کل نہیں کہیے گا کہ بھائی ہم سے امکان ہے تردید کا، جہالت کا امکان ہے کیا ہے. لیکن جو کہہ رہا ہے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یا کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، یا کوئی مصنف یا کوئی راوی کی جملے نہیں ہے کہ انسان کتنا قریب ہوا 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ. یہ کہہ رہا ہے جس نے کائنات کو خلق کیا. بھائی آپ کہیں گے تردید ہے جہالت کی علامت. بھائی خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حبیب میرا اتنا قریب آیا کہ بس 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، یا یہ کہنے کا خدا کہ بس 2 کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. ایک بات ہوتی یا 2 کمان یا 2 کمان سے کم، لیکن کیا کہا کہ اتنا قریب آیا ہے کہ یا تو 2 کمان کا فاصلہ تھا یا اس سے کم کا فاصلہ تھا. یہ تردید جہالت کی علامت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ جہالت کی علامت یہ تردید نہیں ہے کہ بولنے والا اگر اس طریقے کا جملہ استعمال کرے یا یوز کرے تو وہ جاہل ہے. نہیں، کبھی کبھی سامنے والے کی سماعت کے حساب سے اور مطابق بات کی جاتی ہے کہ بھائی اتنا سمجھ لو کہ 30 منٹ پڑھا یا 40 منٹ پڑھا. خدا کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب اتنا قریب آیا کہ یا 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا یا 2 کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. یہ 2 کمان یا اس سے کم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ذہن میں جتنا تقرب تصور کر سکتے ہو تصور کر لو کہ دیکھو اتنا قریب آیا، بس اتنا سمجھ لو کہ تمام فرق ختم ہو گئے تھے. بس ایک فرق رہ گیا تھا، وہ خالق و مخلوق کا فرق تھا، وہ عابد و معبود کا فرق تھا، وہ بندہ و معبود کا فرق تھا. یہ تردید یہاں پر ہے کہ سننے والے کے سماج کے حساب سے اللہ بیان کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، واپس پلٹتے ہیں. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے ما بین زمین و آسمان تمام چیزیں انسان کے دست قدرت میں رکھی ہیں. بھائی اس آیت میں سب کا ایمان ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے ہم انسانوں کے اختیار میں رکھا ہے. تو نکلیے باہر اور ایک کنکڑی کو اٹھائیے اور اپنی ہتھیلی میں رکھ کر کہیے کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ جا کر فلاں آدمی کا سر پھوڑ دے. ایک کنکڑی کو حکم دیجیے، ایک پہاڑ کو ہی پہاڑ جا کے حکم دے دیجیے کہ پہاڑ اللہ نے مجھے میرے دست قدرت میں رکھا ہے، میرے اختیار میں رکھا ہے، میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا 2-4 قدم پیچھے ہٹ جائے. اب پھر دیکھیں کہ وہ عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. ارے دریاؤں کے پاس چلے جائیے، دریا تو چھوڑیے، 1 گلاس پانی لے لیجیے اور اس کو حکم دے دیجیے کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ ہوا میں اڑ اور میرے شکم میں آ جا، میرے اندر آ جا. بھائی دیکھیے عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. آپ خود بتائیے عمل کرے گا نہیں کرے گا. تو ہر انسان کہے گا انسان یہ سب کہنے والی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو پھر قرآن کی اس آیت میں کیا کریے گا جہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما بین زمین و آسمان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے انسانوں کے دست قدرت اور انسانوں کے اختیار میں رکھا ہے. آیت تو ہے. اب یہ جو عمرہ جہاں سے گوشت آتا ہے آپ جا کے دیکھیے یہی کٹتا ہے، یہی جو آتا ہے. جب وہ کسائی کاٹ رہا ہو نا تو اس سے جا کے کہیے کہ فالتو وقت کا گلاس ہے نہیں، تب گلاس چھوڑ کے بن جائیے. تو جا کے اس کسائی سے پوچھیے یہ جو تم کاٹ رہے ہو، یہ جو جانور کی یہ نس ہے، ان نسوں کا کیا کام ہے، یہ نس کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کے بدن میں اس کا کیا جو ہے کیریکٹر ہے. تو وہ آپ سے یہی کہے گا کہ مولانا صاحب بوٹی چاہے جیسی کٹوا لو، لیکن یہ سب مت پوچھو کہ ان نسوں کا کیا کام ہے. کیونکہ جو ہے ہمارے باپ دادا نے بوٹی بنانا سکھایا ہے. گوڑی بنوا لیجیے، پایا بنوا لیجیے، کلیجی کٹوا لیجیے، گردہ بنوا لیجیے، یہ سب کروا لیجیے. لیکن یہ سب مت پوچھیے کہ ان نسوں کا کیا کام ہے، یہ گردن کی رگ کہاں جا رہی ہے، تو سینے کی رگ کہاں جا رہی ہے. ہمارے آبا و اجداد نے یہ نہیں بتایا. جو بتایا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں. اچھا بھائی ایک ڈاکٹر ایک سرجن کے پاس جائیے اور اس سے یہی سوال کریے
کہ انسان کی رگوں پہ جو یہ انسان کے جسم میں جو رگ ہے اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، تو وہ ساری رگوں کو بخوبی آپ کو بتائے گا کہ اس کا یہ کام ہے، یہ انسان کو یہ طاقت دیتی ہے، یہ خون کو سپلائی کرتی ہے، یہ آکسیجن سپلائی کرتی ہے، تمام کے تمام چیزوں کو بیان کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کا کام تقریباً ایک ہے، کاٹنے اور پیٹنے کا، تقریباً ایک کام ہے، لیکن ایک ہے جو تمام چیزوں کو بتا رہا ہے، ایک نسوں کا علم ہے، ایک ہے جو ہاتھوں کو جوڑ رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو بتا رہا ہے کہ تمام رگوں کا کیا کام ہے، یہ رگ کیا کام کرتی ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، اس نے اپنی راتوں کو جو ہے گزارا ہے علم حاصل کرنے میں، MBBS کا ایگزام کلیئر کیا، میڈیکل کا ایگزام کلیئر کیا، تب کہیں جا کر اس کے اندر یہ صلاحیت آئی کہ وہ تمام کے تمام رگوں کا نسوں کا علم حاصل کر سکے اور دنیا کو بتائے۔ یہی حال آج انسانوں کا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، ہم نے تمام کی تمام مخلوقات کو ہے انسانوں کے دست و قدرت میں رکھا ہے، لیکن یہ انسان میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا استعمال کرے، لیکن کوئی انسان کامل آئے گا جس کے اندر یہ صلاحیت اٹھے گی تو وہ ہاتھوں پہ کنکریاں لے گا تو کنکریاں کلمہ پڑھ کے بتائے گی، سورج کو اشارہ کرے گا، سورج پلٹ کے بتائے گا، ستاروں کو اشارہ کرے گا، ستارے دہلیز پر اتر کر اپنے وجود کا اظہار کریں گے۔ ایک سوال پڑھ محمد والے کو، ایک اور سوال پڑھے محمد والے کو۔ آپ دیکھیں تو یہ انسان کہاں اپنا سر جھکائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیسہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہماری بازار بندگی میں ہمارے شعور کو بتاتا ہے کہ ہمارا شعور ابھی بچپنے کے عالم میں ہے یا ہمارا شعور مکمل ہو چکا ہے۔ شعور کی پہچان ہے کہ جو بندگی کا پورا بازار ہے، یہاں پر ہم نے اس شعور کو، اپنی فکر کو بتاتے ہیں کہ ہمارا شعور ابھی کس مرحلے پر ہے، کیا ابھی بچپنا ہے ہمارے شعور میں، نہیں، یا ہمارا شعور مکمل ہو چکا ہے، یہی عبادت کر کے۔ آپ دیکھیں کہ ایک اگر قیمتی پتھر ہے جس کو آپ ہیرا بھی کہہ لیجیے، سوچیں بچے کو مل جائے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بس آپ کے سامنے یہ سبق کا تکرار ہے، قبول ہو رہا، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں وہ شروع میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو آپ سوچیے کہ بچے کو مثلا پتھر مل جائے قیمتی جس کو آپ ہیرا کہہ لیجیے، اور ہمارے جیسا کوئی مولوی ہو تو اس سے ہم کہیں کہ بھائی یہ پتھر لا بیٹا آپ کو دے دو اور یہ 20 روپے کی چاکلیٹ تم دے دو، تو پتہ یہ چلے گا کہ ڈیل ہو گئی۔ وہ بچہ جو ہے گھر میں تعریف بھی کرے گا کہ ہماری کہ مولانا صاحب بڑے اچھے آدمی تھے کہ جو ہے ہم کو 20 روپے کی چاکلیٹ دیا اور ہم نے پتھر ان کو دے دیا۔ یہ پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، ایک نگینہ ہے، ایک جواہر ہے، تو ڈیل ہو گئی، اور بچہ گھر میں جا کے تعریف بھی ہمارے جیسے مولوی کی کر رہا ہے۔ لیکن اسی پتھر کو لے کر آپ کسی جوہری کے پاس جائیے اور پھر پیش کریے تو وہ کہے گا کہ مولانا صاحب یہ تو پرائز لیس ہے، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں لگا سکتا، یہ بہت قیمتی ہے۔ آپ دیکھیں پتھر ایک ہے، پتھر نہیں بدلتا، پتھر ایک ہے، ایک جگہ 20 روپے میں بک گیا، ایک چاکلیٹ میں بک گیا، اور ایک جگہ اس کی قیمت نہیں لگ پا رہی ہے۔ اگر یہ بچہ جانتا کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے تو نہ جانے کتنی فیکٹریاں اور کتنے کارخانے چاکلیٹ کے لگا دیتا، لہذا اسے معلوم نہ تھا اس کی قیمت، اس کی عظمت، اس کی قدر و منزلت، تو ایک چاکلیٹ میں سودا کر لیا ہے۔ لیکن ایک ہے جو اس کی قیمت جانتا ہے، اس کی عظمت کو جانتا ہے، جو اس کی قیمت بھی نہیں لگا پا رہا ہے۔ یہی حال ہماری بندگی کا ہے، یہی حال ہمارے شعور کا ہے۔ جب ہمارے شعور میں ابھی بچپنا ہوگا تو پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ نماز واجب کیوں ہے، یہ روزہ کیوں ہے، اللہ کو روزے کی کیا ضرورت، اللہ کو خمس کی کیا ضرورت، اللہ کو زکوٰۃ کی کیا ضرورت، خدا کو حج کی کیا ضرورت، خدا تو بے نیاز ہے،
ہمارا شعور پختہ اور مکمل ہو جائے گا تو انسان یہ ایسے